ملتان فوکر حادثے میں جاں بحق ہونے والے 45 افراد کی آج چوتھی برسی منائی جا رہی ہے اور حکومتی اعلان کے باوجود شہداء کی یادگار تعمیر نہ ہو سکی۔ 10 جولائی 2006 کو فوکر طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد فنی خرابی کے باعث سورج میانی کی بستی راج گھاٹ میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے میں معروف نیورو سرجن ڈاکٹر افتخار راجہ، وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی نصیر خان، پاک آرمی کے 2 افسروں سمیت 45 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ حادثے کے مقام پر شہداء کی یادگار تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس حادثے کے بعد پاکستان میں فوکر طیاروں کی پروازیں بند کر دی گئیں، جبکہ ان کی جگہ 780R طیارے خریدے گئے جو بہاولپور، گوادر، چترال، گلگت، ہنزا، کوئٹہ اور ملتان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، زمانہ قدیم سے مٹی کے برتن انسان کے زیر استعمال رہے ہیں، لیکن جو زمانہ ترقی کرتا گیا مٹی کے برتنوں کا استعمال کم سے کم ہوتا گیا، اور اب تو یہ حال ہے کہ شاید شو پیس کے لیے ہی گھروں میں مٹی کے برتن ہوں گے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ مٹی کے برتن تیار کرنے والے کمہار اس صورتحال کے باعث قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور آبائی پیشے سے لگاؤ نے ان کی زندگیوں کو تلخ کر رکھا ہے۔ مزید تفصیلات قیصر ندیم ساکی کی اس رپورٹ میں۔ قدیم زمانہ سے مٹی کے برتن کا استعمال ہر گھر میں ہوتا تھا۔ لوگ ٹھنڈا پانی مٹی کے برتن میں بھرتے تاکہ سارا دن ٹھنڈا رہے۔ مٹی کے برتن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق بھی مٹی کے برتن سینکڑوں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسلامی طریقہ کار کے مطابق بھی مٹی کے برتن کا استعمال مسلمانوں کی روایت رہی ہے، مگر آہستہ آہستہ لوگوں نے مٹی کے برتنوں کی بجائے اسٹیل کے برتن کا استعمال شروع کر دیا اور پھر پلاسٹک کے برتنوں کا استعمال شروع ہو گیا۔ حالانکہ جس پلاسٹک سے یہ خوبصورت برتن تیار کیے جاتے ہیں وہ ہزاروں بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے مٹی کے برتن بنانے کا ہنر صرف اور صرف کمہار برادری نے اپنے ذمے لے رکھا تھا، جس سے سینکڑوں خاندان وابستہ تھے۔ جس طریقہ آہستہ آہستہ مٹی کے برتنوں کا استعمال کم ہوتا گیا، یہ سینکڑوں خاندان بھی بے روزگار ہوتے چلے گئے۔ کمہار برادری کے بزرگوں، عورتوں نے بڑی محنت کر کے اپنی اولادوں کو پڑھایا، مگر ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے اس برادری کے پڑھے لکھے نوجوان نہ تو اپنے باپ دادا کا ہنر استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی نوکریاں ملنے کی توقع ہے۔ دلہ بٹی کی سرزمین پنڈی بٹیاں مٹی کے برتن بنانے میں ملک بھر میں نمایاں تھی۔ اس ہنر کے ذریعے بیرون ملک خوبصورت برتن سپلائی کر کے کروڑوں روپے کا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ قیصر ندیم ساکی، دنیا نیوز، حافظ آباد۔ ناظرین، شعبہ تعلیم کی صورتحال کے بارے میں میری دھرتی میری دنیا کے کئی پروگرامز میں ہوش ربا انکشافات ہوتے رہے۔ اسکول، کالجز، اساتذہ کی کمی اور دیگر سہولتوں کے فقدان کے بارے میں بھی پروگرام میں کئی رپورٹ شامل رہی ہیں۔ آج ضیاء الحق شہزاد ہمیں اچ شریف سے کچھ فاصلے پر قائم سیدہ طلعت زہرا گیلانی کالج لے کے جا رہے ہیں، جہاں طالبات ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات سے دوچار تھیں، لیکن اب ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرز فراہم کیے جانے سے طالبات کی مشکلات میں کمی آئی ہے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سیدہ طلعت زہرا گیلانی کالج برائے خواتین اچ شریف شہر سے دور ہونے کے باعث کالج آنے والی طالبات کو ٹرانسپورٹ مسائل کا سامنا تھا۔ بالخصوص اچ شریف کے مضافاتی دیہی علاقوں میں ٹرانسپورٹ نظام نہ ہونے کے باعث ان طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مقامی ایم پی اے مخدوم سید افتخار حسن گیلانی کی کاوشوں سے پنجاب حکومت نے ان کے فنڈ سے 42 لاکھ مالیاتی بس اور 15 لاکھ روپے کے فنڈ سے جدید ترین کمپیوٹرز فراہم کر دیے ہیں۔ کالج کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ بس کی فراہمی سے کالج کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ہمارا کالج کیونکہ دور دراز کے علاقے میں واقع تھا اور یہاں کی بچیوں کو ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، لیکن پنجاب گورنمنٹ کے تعاون سے اور یہاں کے ایم پی اے افتخار حسن گیلانی کی مہربانی سے یہاں بس بھی آ گئی ہے کالج میں، اور 22 کمپیوٹر لیب بھی دی گئی ہے جو کہ ہائیلی اکوپڈ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سماجی تنظیموں اور بالخصوص میڈیا کی جانب سے کالج کے مسائل کو بھرپور انداز سے اجاگر کرنے پر ان کی کاوشیں بھی قابل تحسین ہیں۔ اس موقع پر سماجی شخصیت خواجہ عسکری نے بس کے شیڈ کے لیے 10,000 روپے کا چیک پرنسپل کے حوالہ کیا۔ چیئرمین پی ڈی او محمد اکمل شیخ نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ مقامی ایم پی اے اور کالج انتظامیہ کے مشکور ہیں کہ ان کی خصوصی کاوشوں سے طالبات کو درپیش ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اور یہاں کے لوگوں کے جو بچیاں یہاں پہ پڑھتی تھیں دور دراز علاقے سے آتی تھیں، ان کا درینہ مطالبہ تھا کہ یہ بس میں ہونی چاہیے کالج کی، یہ ملی ہے، اس پہ جو ہے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کالج کو بس کی فراہمی سے اب طالبات کو گھر کی دہلیز پر پک اینڈ ڈراپ کی سہولت میسر ہوگی۔
اور چھٹیوں کے فوری بعد بھرپور تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ گورنمنٹ گرل ڈگری کالج اچ شریف کو بس کی فراہمی سے طالبات کو درپیش ٹرانسپورٹ مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔ پنجاب کے بعد اب چلتے ہیں گلگت بلتستان اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ 8 ماہ کی طویل بندش کے بعد زمینی رابطے بحال ہوتے ہی دیوسائی میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ صاف شفاف اور میٹھے پانی والے ندی نالوں، خوبصورت جھیلوں، ہزاروں اقسام کے پھولوں اور جڑی بوٹیوں کی سرزمین اور نایاب جنگلی حیات بالخصوص بھورے ریچھ کا مسکن دیوسائی ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے زمین پر جنت کا درجہ رکھتا ہے، جسے حسین بلتستان کے ماتھے کا جھومر بھی کہا جاتا ہے۔ اسکردو شہر سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سطح سمندر سے 14,000 فٹ بلند اور 4,000 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط دنیا کی بلند ترین اور وسیع و عریض سرسبز دیومالائی سرزمین کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہر سال اندرون ملک اور دنیا بھر سے ہزاروں سیاح اسکردو پہنچ جاتے ہیں، جو دیوسائی میں فطرت کے حسین اور سحر انگیز نظاروں میں کھو کر چند لمحوں کے لیے اپنے وجود تک کو بھول جاتے ہیں۔ تمام تر قدرتی حسن سے مزین اس دیومالائی سرزمین پر سیاحوں کی گہما گہمی گرمیوں کے صرف 4 ماہ کے مختصر عرصے کے لیے نظر آتی ہے، جبکہ سال کے 8 ماہ یہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ دیوسائی ایک خوبصورت سیرگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقہ گلتری کے 35 دیہات اور ضلع استور تک آمد و رفت کے لیے اہم گزرگاہ بھی ہے۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل اس بلند ترین سیرگاہ تک رسائی سیاحوں اور یہاں سے گزرنے والے مقامی لوگوں کے لیے ایک مشکل ترین اور اعصاب شکن مرحلہ ہوتا ہے۔ دشوار گزار اور بل کھاتی ہوئی انتہائی تنگ سڑک سے گزرتے ہوئے جان لیوا حادثات کا خطرہ سیاحوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیوسائی کی خوبصورتی کو آنکھوں میں سمیٹنے کا خواب لے کر آنے والے اکثر سیاح دیوسائی روڈ پر سفر کرنے کا خطرہ مول نہیں لیتے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، اسکردو۔ عطا آباد کے پہاڑوں میں زوردار دھماکوں کے ساتھ شدید لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، ہیلی کاپٹر سروس بھی بند کر دی گئی۔ عطا آباد اور ششکٹ کے پہاڑوں میں شدید لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہنزا اور بالائی ہنزا میں گرد و غبار کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے متاثرین ہنزا کو دی جانے والے خصوصی ہیلی سروس کے علاوہ عطا آباد جھیل پر کشتی سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ ششکٹ کے پہاڑوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور زیر زمین دھماکوں کی وجہ سے لوگ شدید خوف میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ششکٹ کے 3,000 افراد شدید خطرے میں ہیں۔ متاثرین رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ مزید لینڈ سلائیڈنگ جاری رہی تو ششکٹ کا بقیہ حصہ بھی جھیل میں گرنے کا خطرہ ہے۔ جھیل میں پانی کی آمد 21,000 اور اخراج 13,500 کیوسک ہے، جس کی وجہ سے آج بھی 4 گھر زیر آب آ گئے ہیں۔ عطا آباد میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سپل وے بند ہونے کا خطرہ ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد عطا آباد کی طرف جانے پر حکومت نے پابندی عائد کی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ہونے والے نقصانات کا پتہ نہیں چل سکا۔ آج بھی جھیل کی سطح میں 1 فٹ اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے کہا ہے کہ کاشغر انٹرنیشنل میلے میں شرکت کرنے والے 7 ممالک کے نمائندوں کو گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ دورہ چین سے واپسی پر گلگت میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آئندہ ماہ چین سے ایک اعلیٰ سطح کا وفد گلگت آئے گا، جسے گلگت بلتستان کے تمام اضلاع کا دورہ کرایا جائے گا تاکہ تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے کہا کہ چین میں پاکستانی تاجروں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے بہت جلد اقدامات کیے جائیں گے اور تاجروں کی سہولت کے لیے بہت جلد کاشغر میں پاسپورٹ آفس کھولا جائے گا اور ویزے کی مدت بھی بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وسط ایشیائی ریاستوں سمیت کارگل لداخ روڈ کو بھی کھول کر تجارت کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ پاک چین بارڈر فروری مارچ تک کھلا رکھنے کی درخواست کی ہے تاکہ عطا آباد اور دیگر متاثرہ علاقوں کو چین سے بروقت اشیاء خوردنوش پہنچائی جا سکیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ مٹی کے برتن بنانے والے کمہار کی بات ہو یا تاریخی عمارتوں کی زبو حالی، کھیل کے میدانوں کی کمی کا مسئلہ ہو یا کالجز میں سہولیات کی فراہمی کا معاملہ، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم زندگی کے ہر پہلو اور شعبے پر نظر رکھے ہوئے ہے اور آپ کے تعاون سے ان کی مشکلات اور مسائل کو اجاگر کر رہی ہے۔ آپ کے تعاون سے ہی مسائل کی درست نشاندہی ممکن ہے، اس لیے آپ کا میری دھرتی میری دنیا سے رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں اور عوامی مسائل، تاریخی حقائق اور ثقافتی پہلوؤں کا جائزہ لیتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان مہوش نثار اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔